اس کے بعد ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ایک مشہور قصہ اور واقعہ ہے، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی. اللہ اکبر، ایک طوفان کھڑا ہو گیا مدینہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک طوفان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب اطلاع ملی، سخت کبیدہ خاطر ہوئے، دل بہت دکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حالت ہی بدلی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے تھے پیار سے محبت سے عائشہ کیا حال ہے، اب آتے ہیں بس سلام کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی بات چیت ہی نہیں. اور مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہے. 25 دن اسی طرح سے گزر گئے، اور میں ایک مرتبہ باہر نکلی مستح کی والدہ کے ساتھ، تو اس نے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کی ماں نے مجھے کہا تمہیں پتہ ہے مستح نے کیا کہا تمہارے بارے میں؟ کہا نہیں، کہا مستح تو تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی، میرے بارے میں یہ طوفان کھڑا کیا منافقوں نے. بس گھر میں آئی تو مجھے تو بخار چڑھ گیا، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے میں کہا میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی تھا، تو وہاں تشریف لے گئی، اور ایک طوفان مدینہ میں برپا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابوبکر صدیق کے گھر میں، اور دستک دی دروازے پر، تو اندر بھی غم کی کیفیت ہے. ابوبکر صدیق بھی پریشان، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں آپ علیہ السلام بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا رائے. ابوبکر صدیق تو بتا کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں کیا کہوں، میری بیٹی ہے، میں صفائی دوں گا بھی تو کون قبول کرے گا. عمر تو بتا کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے انتخاب کیا تھا عائشہ کو اپنے لیے یا اللہ نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا. تو کہا اللہ آپ کے لیے فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا. بس میں تو اتنی بات جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر بہت تسلی ہو گئی. پھر آئے ابوبکر صدیق کے گھر میں، دروازے پر دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا، اندر آئے. کہا عائشہ دیکھ اگر کوئی جرم ہوا ہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے، توبہ کر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں تو اور پھوٹ پھوٹ کے روئی اور رونے لگی، اور بس میں نے وضو کیا اور مصلی بچھایا، اور اللہ کے سامنے میں نے کہا اب تو اللہ ہی سے درخواست کرو، اب میں کس کے پاس جاؤں. تو کہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. چہرہ مبارک پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، شدید سردی میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا جب وحی آتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری اور یہ 2 رکوع نازل ہوئے. مجھے کیا معلوم تھا کہ میری براءت اور صفائی میں اللہ قرآن اتارے گا. میرا تو یہ خیال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جائے گی، فرشتہ جبریل آ کے بتا دیں گے. مجھے تو نہیں پتا تھا میرے بارے میں اللہ اتنی مجھے عزت دے گا، قرآن اتارے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو 2 رکوع آئے اور اتنی ڈانٹ آئی، اتنی ڈانٹ پورے قرآن مجید میں کہیں اور اتنی شدت یا تو سورہ توبہ میں ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ. اب وقت بھی نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا ترجمہ الفاظ کا کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر شدت ہے الفاظ میں. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم میں سے تھے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے تم برا گمان نہ کرو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا عمل کمایا ہے. جنہوں نے الزام تراشی کی انہوں نے گناہ کمائے، اور جنہوں نے صفائیاں دی انہوں نے اجر کمائے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے بارے میں تم اچھا گمان کرتے، عائشہ کے بارے میں تم اچھا گمان کرتے، صفوان بن معطل جس کی طرف نسبت کی جا رہی تھی اس کے بارے میں تم اچھا گمان کرتے. وقالوا، تم کہتے ھذا افک مبین، یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑا جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں تم 4 گواہ نہیں لے کے آئے ہو. یہ لولا اتنا شدت ہے اس لفظ میں
क्यों तुम 4 गवाह नहीं लेके आए हो? फ़इल्लम यातू बिश्शुहदा, अगर 4 गवाह नहीं है तो तुम अल्लाह के यहाँ झूठे हो, और अल्लाह का फजल अगर तुम्हारे ऊपर न होता तो अल्लाह का अजाब उतर चुका होता। और तुम इज़तलक़्क़ूनहु बिअल्सिनतिकुम, तुम अपनी ज़बानों पर इस किस्म की बातें आयशा के बारे में तुहमतें लगा रहे थे और तुम इस मामले को हल्का ले रहे थे, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है। लौला इज़ समिअतमुहु क़ुल्तुम, क्यों तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया जब तुमने ये बात सुनी थी? तुम्हें यूं कहना चाहिए था कि हम इस पर कोई बहस नहीं करते। सुबहानक, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अपने नबी के लिए फाहिशा औरत का इंतखाब नहीं करेगा। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्ली, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, खबरदार आज के बाद इस किस्म की बात मत करना। और अल्लाह खुल के तुम्हारे सामने बयान करता है आयात को। और सुनो, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, वो लोग जो पसंद करते हैं कि बेहयाई को माशरे में फरोग दें, बेहयाई की बातें दाएं बाएं नकल करें, इसकी बात उधर, उधर की उधर, बेहयाई की बातें, फजूल बातें, लग़वियात को फैलाएं, उनके लिए दुनिया में दर्दनाक अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। और अल्लाह का फजल न होता तो अल्लाह का अजाब आ चुका होता, और अल्लाह का फजल न होता तो अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों को पाक न करता। और सुनो ईमान वालो, मत तुम शैतान के नक्शे कदम पर चलो, ये शैतान की पैरवी करना है। किसी पाक दामन पर तुहमत लगाना, मर्द पर, औरत पर जिना की, बेहयाई की तुहमत लगाना, ये शैतान का नक्शे कदम है। कहां जा रहे तुम? अल्लाह अकबर। चंद मुखलिस लोग भी इसमें आ गए, तीन हजरात, 3 सहाबा जो मुखलिसीन में से थे, उनकी जबानों से भी जुमले निकल गए। हद लगी उन पर, 80-80 कोड़े लगाए गए उनको। इस्लाम का कानून था कि किसी पाक दामन पर क्यों तुहमत लगाई है। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उस मिस्ता जो उनके भांजे थे रजी अल्लाह अन्हु, वो एक गरीब आदमी थे, उनके घर का खर्च अबू बकर सिद्दीक चलाया करते थे। जब पता चला इसने भी कहा तो क्या कहा, आज के बाद कुछ भी खर्च नहीं करूँगा इस पर, मैंने इसको खिलाया है, पिलाया है, फिर ये मेरे घर पर तुहमत लगा रहा है। तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, बड़ा सबक है हमारे लिए भाई, बड़ा सबक है, बड़ा सबक। क्या? वला यअतरि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलुल कुर्बा, अहले फजल और अहले माल के लिए ये मुनासिब नहीं है, ये जेब नहीं देता कि वो फुकरा और मुहाजिरीन और मसाकीन पर अपने खर्चे इस वजह से बंद कर दें कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जब उन्होंने तौबा कर ली है तो अब तुम भी माफ़ कर दो, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम भी उन्हें माफ़ करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, तुम ये नहीं चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी बख्शिश करे? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहने लगे, ऐ अल्लाह, हम चाहते हैं हमारी बख्शिश हो जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज के बाद दोहरा खर्च उसको दूंगा, डबल दूंगा उसको। और अपनी कसम का कफ़ारा भी अदा किया और डबल खर्च दे दिया। तो इससे ये पता चला कि अगर हमारे माशरे में भी किसी से गुनाह हो जाए, जुर्म हो जाए किसी भी किस्म का, अगर वो तौबा और ताइब हो जाता है तो उसे फिर माशरे में जीने का हक है। इंसान से खता होती है, इंसान से